نہایت ہی قابل احترام اور خرم نواز گناپور صاحب، نہایت ہی قابل احترام تقدس مآب آج بشیر سیبیسٹین شاہ صاحب، جناب حسین محی الدین قادری صاحب اور جناب ریورنڈ مجید ایبل صاحب اور دیگر نہایت ہی قابل احترام معزز خواتین حضرات اور علماء کرام، اگر میں سب کا نام لینا شروع کر دوں انہوں نے پرچی لے کے آ جانا کہ ٹائم ختم ہو گیا آپ کا۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں ضیافت میلاد مصطفیٰ کی۔ تمام مسلمانوں کو عید میلاد اور یہ ضیافت میلاد جو ہے وہ مبارک ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہ میں دل کی اتھاہ گرہ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب حسین محی الدین صاحب کو اور منہاج القرآن کی پوری ٹیم کو کہ آپ ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جو کہ تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہو، جس میں محبت کا درس دیا جاتا ہے، انصاف کا درس دیا جاتا ہے، انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس کا درس دیا جاتا ہے۔ میں زیادہ قریب سے جانتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری کو 1998 سے، جب مسلم کرسچن ڈائلاگ فورم کی بنیاد رکھی گئی اور میں بھی یہاں پہ موجود تھا اور سہیل احمد رضا صاحب بھی تھے، اور میں دیکھا اس کے بعد جو ہے یہ ایک مشن جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور اس نے یہ رکا نہیں ہے۔ اور میں جیسے ہم نے وہ ویڈیو دیکھی کہ شیخ الاسلام نے پوری دنیا میں انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس کا درس دیا، اور انہوں نے بتایا کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اسلام امن کا اور انصاف کا درس دیتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے۔ تو نہایت ہی قابل احترام علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات، یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی اور جو پیس ہے یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ جو کسی بھی ملک میں یا کسی بھی محلے میں یا کسی بھی کالونی میں جو لوگ ہیں، ہمیں انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور ان کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم وہ لوگ جو کہ مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس سے دنیا کو ایک اچھا نمونہ ہم دیں گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں مذہبی طور پر ان کو اکثر پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے یہودی اقلیت جو تھے مصر میں تو ان کو اذیتیں دی جاتی تھیں، تو خدا نے حضرت موسیٰ کو بھیجا اور انہوں نے اسرائیلیوں کو یا یہودیوں کو مصر کی غلامی سے نکالا اور ان کو وعدے کی سرزمین کی طرف ان کو لے کے گئے۔ پھر میں سوچ رہا تھا کہ مسیحیت میں مسیح یسوع ابھی چند مہینوں کے ہی تھے کہ ان کو ہجرت کر کے مصر جانا پڑا، اور ان کے ماں باپ نے ان کو لیا، ان کی جان بچانے کے لیے مصر میں چلے گئے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ مسیحیت کے جو 200 سال تھے وہ اذیت کے سال تھے، وہ پرسیکیوشنز کے سال تھے، مسیحوں کو چیرا گیا، مسیحوں کو مارا گیا، ان کے سروں کو تن سے جدا کیا گیا، ان کو الٹا سلیب پر لٹکایا گیا، ان کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہی میں ڈالا گیا، اور ان کا خیال تھا کہ یہ مسیحیت ختم ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوا۔ مذہب جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں، آپ جتنی مرضی اذیت دے لیں، آج تک کوئی مذہب کو ختم نہیں کر سکا، نہ انہوں نے جوڈائزم کو ختم کیا ہے، نہ کوئی کرسچینٹی کو ختم کیا ہے، نہ ہی اسلام کو ختم کر سکا ہے۔ 615 عیسوی میں حضرت محمد پیس بی اپون ہم، انہوں نے مسلمانوں کے 15 ان کی تعداد نے کہا کہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں، پہلی ہجرت جو تھی ابسینیا میں چل جائے، حبشہ میں چل جائے، اور نجاشی نے ان کو مسلمانوں کو پناہ دی جو کہ مسیحی تھے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام جو ہے وہ بڑا کھلا ہے اور اب دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں دوسرے مذاہب کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے اقدار کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ان کے وجود کو بھی ہمیں
قبول کرنا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دنیا میں افراتفری اور دنیا میں ناانصافی اور دنیا میں ظلم اور بربریت ہوگی. جیسے میں نے مثال دی ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی، اس طرح کے جو کیتھولک چرچ ہے پاکستان میں، کیتھولک چرچ نے 1985 میں، یہ نوٹ کر لیجیے کہ 1985 میں یہاں پر نیشنل کمیشن فار کرسچن مسلم ڈائلاگ کی بنیاد رکھی تھی. 1998 میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، لیکن 1985 میں کیتھولک چرچ نے پاکستان میں رابطہ کمیشن کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ پوپ صاحب کی ہدایت پہ تھا. پوپ جان پال دوم نے کہا تھا کہ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو مسلمانوں اور مسیحوں میں انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بہت ضرورت ہے، قبولیت کی بہت ضرورت ہے. تو اب سے شکر ہے کہ اب پوری دنیا میں یا پورے پاکستان میں انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کام ہو رہا ہے، اور آپ سب جو ہیں، آپ سب انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس کے سفیر ہیں. آپ نے اس مشن کو جاری رکھا ہوا ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پچھلے مہینے میں امریکہ میں تھا، شکاگو میں ایک پارلیمنٹ آف دی ورلڈ ریلیجنس کانفرنس ہو رہی تھی، اور اس میں 200 مذاہب کے نمائندے آئے تھے، اور ان کی تعداد 7000 سے زیادہ تھی. اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں پاکستان کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا، اور یہ جو اتنے لوگ تھے، 100 سے زیادہ ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کا مقصد یہی تھا کہ مختلف مذاہب کے مابین جو ہے انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس کو فروغ دیا جائے، دوسروں کے مذہب کا احترام کیا جائے، اور ریلیجس فریڈم کو یقینی بنایا جائے، اور کسی پر اپنا عقیدہ نہ تھوپا جائے. اور اس طرح سے جو دنیا کو مسائل ہیں ہم اکٹھے مل کر ان کو حل کریں. پاورٹی کا مسئلہ ہے، یہ اپنے لیک آف ایجوکیشن جو ہے اس کا مسئلہ ہے، انتہا پسندی کا مسئلہ ہے، اور اس طرح سے بہت سارے جتنے بھی مسائل، اگر ہم خواتین کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، غربت جو ہے، یہ سب جو مسائل ہیں ہم اکٹھے ان کو مل کر حل کر سکتے ہیں. تو ایک میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، بہت سارے نمائندے اس کے آئے ہوئے تھے. تو مجھے وہ اس نے پڑوسی ملک کے ایک اسکالر، ایک مذہبی رہنما نے کہا، نہ وہ مسلم نہ کرسچن تھا، وہ آپ کے ملک میں تو بہت زیادہ یہ اپنے اقلیتوں کے حقوق تو بالکل محفوظ نہیں ہے. اور میں نے کہا پہلے تم اپنے ملک کی طرف سے دیکھو کہ 36 گھنٹوں میں 249 چرچز نے جلا دیے ہیں، تو یہ دیکھو کون ظلم کر رہا ہے. میں نے کہا آپ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، آپ کرسچن پر ظلم کرتے ہیں، آپ سکھوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم پاکستان کا کیا آپ کہہ رہے ہیں. میں کہ اس وقت بھی بات، یہ 15 اگست تک میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان بڑا محفوظ ملک ہے، اور مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. اور 16 تاریخ کو کیا ہوا، جوڑا والا کا واقعہ ہو گیا، جس کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے ڈاکٹر حسین محی الدین نے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ محض الزام پر، اگر کسی پر الزام صحیح بھی تو اس کے لیے ہماری ریاست ہے، اس کے لیے پولیس ہے، پولیس اسٹیشن جائیں، وہاں پہ آپ مقدمہ درج کریں. لیکن یہ تو کوئی مذہب نہیں سکھاتا کہ ایک پر الزام لگائیں اور آپ بستیوں کی بستیاں جلا دیں. شاید آپ کو یاد ہو، پتہ ہو کہ 31 چرچ جو ہیں وہ جلائے گئے، 31 چرچ جو ہیں ایک دن میں جلا دیا گیا، اور 86 گھر ان کو خاص طر کر دیا گیا. جانوروں کو بھی نہیں بخشا گیا، بلیوں کو بھی جلا دیا، کبوتروں کو جلا دیا، اور جو چیز بھی ان کے سامنے آئے سب کو انہوں نے تہس نہس کر دیا. تو اس سے کیا ہوا، ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ بدنام ہوا. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ ایسا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا تھا، اور جس میں کہ ایک ہی دن میں 31 چرچ کو جلانا، 86 گھروں کو خاص طر کر دینا، اور اس سے ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھے تو کیا سمجھے ہم. واقعہ کہاں ہوتا ہے، آگ کہیں جلا دی ہے، چرچ کہاں جلا دیا جاتا ہے، اسکول کہاں جلا دیا جاتا ہے، اور جہاں پہ فادر رہتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دیتے. تو اس کے لیے میرے عزیز بھائی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اور جب آپ ہمیں اپنے ہمارے تحفظ کا احساس دلائیں گے تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ رہیں گے کہ یہ، اور میں جانتا ہوں کہ آپ سب جو ہیں وہ ہمارا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، اور اس تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جو حسین محی الدین صاحب نے جو سفارشات دی ہیں ان پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے. ورنہ یہ جو مسالک کے مابین جو چپکش چلتی ہے،
दूसरे मज़हब के लोगों को अपने से कमतर समझना, हिंदुओं को कमतर समझना, पाकिस्तानी क्रिश्चियन को कमतर समझना, इससे हम कोई अच्छाई नहीं कर रहे। बल्कि ये जो मौजू है मुस्लिम मुल्क में गैर मुस्लिम के हकूक़, इसके लिए हम सबको काम करना है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मिशन में आगे हैं, और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने नहायत ही काबिल एहतराम आज बिशप वेस्टन शाह साहब को, कि जब जलियांवाला का वाक़या हो तो वहाँ पे एकदम ये जाके वहाँ पे पहुँचे और उनकी दाद रसी जो है वो की। इसी तरह हमारे फादर पास्कल पलूस से वहाँ पे गए और उन गरीबों को, कई लड़कियाँ थी मसीही, उनका जहेज़ भी जला दिया गया, और उन्होंने रात जो है वो कहाँ पे गुजारी, खेतों में गुजारी। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, हमें इस मुआशरे में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ऐसा मुआशरा हमें तश्कील करने की ज़रूरत है जहाँ पे इंसाफ हो, जहाँ पे मसावत हो, जहाँ पर गलत को गलत कहा जाए। मैं एक और का बात करना चाहता हूँ कि ये जो जलियांवाला का वाक़या हुआ है, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले ऐसे बड़े बड़े वाक़यात 16 पहले वाक़यात हो चुके हैं। 1997 शांति का पूरा घर जला दिया। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूँ, जितने पहले वाक़यात हुए किसी एक शख्स को भी सज़ा नहीं मिली। तो क्या आप ये पसंद करेंगे कि घरों को जला दिया जाए, चर्चेज़ को जला दिया, और फिर एक बंदा जो है उसको भी सज़ा नहीं दे? इसका हम एहतजाज करते हैं पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी, कि वेयर इज़ जस्टिस। तो ये कोई हवाई कोई मखलूक आ गई थी कि उन्होंने 17 बस्तियों को और 17 दफ़ा ये ऐसा किया है और किसी को सज़ा नहीं दी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी आवाज़ उठाएं कि जलियांवाला में जो जिन्होंने भी ये किया है, जो मुजरिम हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और ये सज़ा मिलना हमें नज़र भी आनी चाहिए, और ये कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, और अगर कोई किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाता है तो उसको भी पकड़ा जाए और उसको भी वही सज़ा दी जाए। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हम सबको मिल के रहने की तौफ़ीक़ अदा करे, और जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा है कि खुदा ने अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से प्यार करो, अपने हमसाए को भी हमारे प्यार कर। तो मेरा हमसाया कौन है? आप सब मेरे हमसाए हैं, पूरी दुनिया के लोग मेरे हमसाए हैं। और यीशु मसीह तो हमें ये भी कहा कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, और उसने कहा कि जो तुम्हारे दाएं गाल पे तुम्हारे हमारे बाएं गाल भी उसकी तरफ कर दो। ये मसीह यीशु की तालीम है जो कि प्यार की है, कबूलियत की है, और खुदावन ये। और बाइबल मुक़द्दस, मैं भूल गया हूँ, बाइबल मुक़द्दस पढ़ें या हम कुरान पाक पढ़ें? मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इसमें 2 ही अहकामात हैं। एक है अल्लाह को, खुदा को प्यार करना, उसकी राहों पर चलना, और दूसरा हुकूकुल अबाद जिसको कहते हैं कि उसके लिए हम सब जो है वो काम करें। हुकूक अल्लाह और हुकूकुल अबाद के लिए ये कुरान पाक हमारे पास है, बाइबल मुक़द्दस हमारे पास है। आपने ऐसी किताब नहीं देखी होगी पहले। ये कुरान पाक का इंग्लिश में तर्जुमा है, और इसको लिखने वाले हैं एक मुस्लिम हैं, डॉक्टर साफ़ी कसकस, ये इनका ताल्लुक लबनान से है, और दूसरे क्रिश्चियन स्कॉलर डेविड हंगरफोर्ड। तो इन्होंने पूरे कुरान पाक की इंटरप्रिटेशन की है इंग्लिश में, और उसके साथ ही उन्होंने बाइबल मुक़द्दस की आयात जो है उनको पैरेलल देखा है। एक तरफ बाइबल मुक़द्दस का मुतालिक, दूसरे कुरान पाक का मुताला किया, बाइबल मुक़द्दस का मुताला किया है। और कुरान पाक में टोटल 6348 आयात मुक़द्दस हैं, 6348, और इसमें 3500 आयात मुक़द्दसा वो हैं जो कि बाइबल मुक़द्दस में भी मौजूद हैं। तो ये कितनी बड़ी मतलब कि ये बात है कि कितने अहकामात, कितने आयात, या जो उनका जो मतलब है वो कुरान पाक में है, और 3500 आयात जो बाइबल मुक़द्दस में भी मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।